کیوں ضروری ہے؟ اللہ کے رسول کا حلیہ پہچاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم کفر و شرک سے محمد رسول الله. كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير حضرت عبداللہ بن عباس نے پکڑ لیا. تم نے خواب دیکھا؟ ہاں. اچھا بتاؤ اللہ کے رسول کا حلیہ کیسے تھا؟ یہ ہم پکڑیں گے. شمائل کو پڑھنے کے بعد ہر دجال کو پکڑیں ولا بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم سامعین، اس شمائل ترمذی میں خضاب کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ نبی علیہ السلام نے خضاب استعمال کیا یا کہ نہیں کیا. بال آپ کے سفید ہوئے تو آپ نے اپنے بالوں کو کلر کیا یا کہ ویسے ہی آپ نے چھوڑ دیا. اسی پر بحث چل رہی تھی. کئی حدیثیں گزر چکے ہیں. آج اس باب کی آخری حدیث ہے اور حدیث نمبر 48 سے 48. آج اس حدیث سے درس شروع ہو رہا ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حدثنا عبداللہ ابن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حمید عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا. رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا. امام ترمذی اپنے استاد امام عبداللہ بن عبد الرحمن، یہ امام دارمی ہیں. امام عبداللہ بن عبد الرحمن بن بہرام الدارمی، وہی مسند دارمی ہے. ہاں، ان کی جو کتاب ہے اس کو مسند دارمی بھی کہتے ہیں اور سنن دارمی بھی کہتے ہیں، اور بڑی اہم کتاب ہے، مرجع کی کتاب ہے. بلکہ اکثر اہل علم کا خیال یہ تھا کہ جو کتب ستہ ہیں، جن کو ہمارے بر صغیر کے لوگ صحاح ستہ کہتے ہیں، حالانکہ صحاح ستہ
اس لیے نہیں کہتے کہ ہاں بخاری مسلم کے علاوہ بھی سب کے اندر صحیح تھے، لیکن اکثر للاکثر حکم الکل کے تحت اکثریت حدیث جو ان میں صحیح ہیں، اسی لیے بہت سارے لوگوں سے ستہ کہا. بخاری، مسلم اور سنن اربعہ، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ ہے کتب ستہ، ان کو کہا کتب ستہ. اور بہت سارے لوگ خصوصاً ہمارے بر صغیر میں ان کو صحاح ستہ، لیکن جب صحاح ستہ کہا جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہاں ترمذی، ابو داؤد، نسائی وغیرہ جتنی حدیثیں سب صحیح ہیں بخاری مسلم کی طرح، نہیں. یعنی اکثر حدیثیں ان کی کیا ہیں، وہ صحیح ہیں. اسی لیے جہاں بر صغیر کو علماء ان کو صحاح ستہ کہتے ہیں تو سنن کی حدیث پر تنقید بھی کرتے ہیں، ضعیف کو ضعیف بھی کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ صحاح ستہ یا کتب ستہ میں اکثر علماء کا خیال یہی رہا کہ ابن ماجہ کے بعد دارمی رکھا جائے. اکثر علماء کا خیال یہ تھا چونکہ سنن ابن ماجہ میں زیادہ حدیثیں ضعیف ہیں بنسبت دارمی کے. امام دارمی کی جو مسند یا سنن کہتے ہیں، سنن دارمی، اس کا مقام و مرتبہ اکثر اہل علم کے نزدیک، محققین کے نزدیک ابن ماجہ سے زیادہ ہے. ان کا کہنا کیا ہے؟ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور الدارمی. لیکن متاخرین نے احادیث کی کثرت دیکھی، احکام کی احادیث جتنا زیادہ ابن ماجہ میں ہے دارمی کے اندر اتنی حدیثیں نہیں ہیں. اس لیے متاخرین نے کتب ستہ میں کس کو داخل کیا؟ ابن ماجہ کو. امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مقام بڑا اونچا ہے علم حدیث میں. پہلی چیز تو یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے علاقے میں سمرقند سب سے پہلے جنہوں نے حدیث کی نشر و اشاعت کی. کیوں کہ عام طور پر وہاں اہل الرائے کا غلبہ تھا. کن کا غلبہ تھا؟ اہل الرائے کا. اور اہل الرائے کیوں ان علاقوں میں اتنے زیادہ ہو گئے؟ اس کے لیے آپ لوگ کوشش کریں کتابیں پڑھنے کی، خاص طور سے الارشاد الی سبیل الرشاد، اس کتاب کو ضرور پڑھیں آپ لوگ. یہ کتاب بہت اہم ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہو جائیں گی. یا حسن البیان فی رد سیرت نعمان، حسن دو چار کتابیں پڑھیں گے تب پتہ چلے گا. تو وہاں اہل الرائے کا غلبہ تھا، لیکن حدیث السنہ جنہوں نے وہاں دن رات کوشش کر کے عام کیا، پھیلایا لوگوں میں، وہ یہی امام دارمی ہیں. امام عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے معاصر ہیں. یہ ترمذی وغیرہ سے بڑے ہیں. یہ امام بخاری، احمد بن حنبل وغیرہ کے یعنی کیا کہتے ہیں معاصر یعنی وقت کے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آج بھی یہی علماء میں محبت پیدا کر دیا. آج بہت کمی ہو گئی اس کی. سارے مورخین نقل کرتے ہیں کہ امام بخاری بیٹھے تھے، اپنا درس حدیث دے رہے تھے، سوالات ہو رہے تھے، جواب دے رہے تھے. بہت بڑے طلبہ وہاں موجود تھے، محدثین. اچانک کسی کے پاس ایک لیٹر آ گیا. لیٹر چٹھی جس کو ہے نا، اس نے
کھولا اور پڑھ کر کے سنایا، امام بخاری زاروں قطار رونے لگے، درس دینا بند کر دیا، ہچکیاں بن گئی اور داڑھی آنسو بالکل بہنے لگے۔ لوگ بڑے پریشان تھے کہ آخر اس نے کیا امام بخاری کو بتا دیا استاد کو۔ ماں کا انتقال ہوا جب آپ کا کون سی بلا آ گئی کہ امام بخاری سنتے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون ہزاروں قطار رونے لگے۔ لوگ پریشان ہو گئے، پوچھنے لگے تو کہا کہ آج سمرقند سے علم اٹھ گیا، عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی کی وفات ہو گئی ہے۔ یعنی اتنا ایک تھا کہ علماء کی آپس کی محبت آج بھی اللہ تعالیٰ یہی پیدا کر دے، علماء ایک دوسرے کی قدر کرنے لگے تو سب شاید علماء کی قدر کرنے لگے، سمجھئے نا۔ اسی لیے بہت ضروری ہے اہل علم کو وہ علماء کی قدر اور عزت کرنا شروع کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، امام ابن سعد وغیرہ نقل کرتے ہیں، بڑی عجیب سی چیز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما لوگوں کے ساتھ بیٹھے تھے، مجلس میں زید ابن ثابت تھے جن کے بارے میں ایک ہے ذہین بھی تھے، شاعر بھی تھے، ذہین بھی تھے اور النبی علیہ السلام کے پہلے کاتب بھی ہیں، اور کمال یہ کہ بڑے اچھے قاری تھے، حافظ قرآن تھے، بڑے عالم تھے۔ کہتے ہیں کہ اس مجلس میں جہاں عبداللہ بن عباس بیٹھے تھے زید بن ثابت بھی بیٹھے تھے، زید بن ثابت بھی تھے، سب لوگ بیٹھے تھے۔ زید بن ثابت جب جانے لگے تو عبداللہ بن عباس بھی اٹھ گئے ساتھ میں۔ حالانکہ وہاں مجلس میں عبداللہ بن عباس جو تھے ان کی بڑی خصوصیت تھی، عالم تھے، ترجمان القرآن تھے، اور نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے اور اللہ کے رسول کے چہیتے بھی تھے۔ یہ دیری سے اٹھے، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا جب گھوڑے پر آدمی سوار ہونے لگتا ہے تو دائیں بائیں جو گھوڑے پر زین رکھی رہتی تو نیچے وہ پیر رکھنے کے لیے لوہے کا ایک پائیدان ہوتا ہے، اس سیٹ پر رکھ لیتا ہے پیر، تب جیسے سائیکل پر چڑھنا ہے سمجھو کہ ایک پائیدل لوں پھر رکھتے ہیں۔ جیسے عبداللہ بن زید بن ثابت چڑھنے لگے تو عبداللہ بن عباس دوڑ کر کے وہ جو پائیدان تھا رکاب کے اس کو لے کر کے اور حضرت زید بن ثابت کے پیر میں پہنانا شروع کر دیا۔ نہیں سمجھے؟ پیر سے تھا نا، پیر میں پہنانا، اپنے ہاتھوں سے پہنانا شروع کر دیا۔ کاش کہ آج علماء اس مقام کو پہچانتے۔ فوراً زید بن ثابت تو چلے گئے، لیکن جو وہاں دیکھ رہے تھے آپ آل رسول ابن عم رسول ہو کر کے ان کی جوتی سیدھی کر رہے تھے اور ان کے پیر کو پائیدان میں ڈال رہے تھے، آج کی پائیدل سمجھ لو۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن عباس نے مال کیا معلوم ہے، لا یعرف اہل العلم اہلہ، تم کیا جانو جاہل لوگ، علماء کے مقام کو علم والا ہی سمجھتا ہے کہ علماء کا مقام کتنا ہوتا ہے۔ کاش کہ آج یہ ہو تو شاید اتنی لڑائی نہ ہو، اور سب سے بڑی چیز عوام کو ہنسنے کا موقع نہ لگے، عوام کو اور جہال کو ہنسنے کا موقع نہ لگے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس قدر روئے جب پتہ چلا کہ آج امام دارمی صاحب السنہ جنہوں نے سمرقند جیسے علاقے میں حدیث کو عام کیا وفات پا گئے، کہیں گے کہ علم آج دنیا سے چلا گیا، یعنی اس علاقے سے علم چلا گیا۔ تو دوستو یہ ہیں عبداللہ ابن عبد الرحمن
الدارمی. اور دیکھو ہمیشہ ایک چیز اور یاد رکھیے گا آپ لوگ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ان کے متعلق وہ نقل کرتے ہیں، یاد رکھیں، غیروں کو بتائیں، بار بار اس پر عمل کریں، اور سب سے پہلے دعا کریں کہ اللہ ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آج اس کی بڑی ضرورت ہے. امام احمد بن حنبل کی مجلس میں کسی نے یعنی عبداللہ امام دارمی کا تذکرہ کیا، عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی کا تذکرہ کیا، ان کے متعلق پوچھا تو بڑی تعریف کی، لیکن ایک جملہ انہوں نے استعمال کیا جو غضب کا ہے. کہتے ہیں کتنی پیاری، کہ عرض علی الفتن وعرض علی الدارمی الدنیا. ہمارے اوپر فتنے پیش کیے گئے. فتنے سے مراد فتنے خلق قرآن، سمجھتے ہیں کوئی جرم نہیں تھا سوائے خلق قرآن کے. کوڑے مارے گئے، جیل میں ڈالے گئے، طرح طرح سے ایذائیں اور سزائیں دی گئی. قصہ مشہور ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ہم کو قائم رکھا. کیا کہا؟ ہمارے بھائی ہم پر عرض علی الفتن. لوگوں دارمی کے بارے میں کیا تم کو بتاؤں، میں نے جو دیکھا وہ یہ کہ ہمارے اوپر فتنے پیش کیے گئے. اہل بدعت، فتنے کس کی طرف سے؟ اہل بدعت نے ہمیں سنت اور کتاب اللہ پر عمل کرنے اور عقید توحید کے لیے ہمیں اہل بدعت نے کتنے عذاب دیے اور کتنے فتنے ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو ثابت قدم رکھا. اللہ نے مجھے ہر قسم کے فتنے سے بچایا، فتنہ ختم ہو گیا اور احمد بن حنبل کو اللہ نے عزت دی. ٹھیک ہے نا. عرضت علی الفتن. لیکن ہمارے بھائی عبد الرحمن بن عبداللہ الدارمی پر فتنے نہیں بلکہ ان کے سامنے دنیا پیش کی گئی، مال اور دولت، کرسی اور منصب. لیکن فرفضہ، انہوں نے اپنے علم کی کوئی سودا بازی مال سے نہیں کیا. آگے بات سمجھ میں؟ بہت کچھ پیش کیا گیا، بڑے خزانے پیش کیے گئے کہ آپ کتاب و سنت کی نشر و اشاعت بند کریں، لیکن عرض علیہ الدنیا فلم یقبل. ان کے سامنے دنیا کا سے مراد مال، دولت، خزانہ، کرسی، منصب سب پیش کیے گی، کسی بھی صورت سے عبادت آ جائے. لیکن پیش کرنے والے ذلیل و خوار ہو گئے. ہمارے بھائی دارمی جو ہے ذرہ برابر باطل کے ساتھ سمجھوتا یا اپنی دعوت کتاب و سنت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. تو امام احمد بن حنبل جو سب کے لیے بہت ہی زیادہ عبرتناک ہے. علم کے معاملے میں اور دعوت کے معاملے میں ایسے بہت فتنے آتے ہیں. دعا کرو اللہ سب سے پہلے ہم کو قائم رکھے اور آپ لوگوں کو سارے دعات کو سے بات کرنی عطا کرے. دنیا ہی سب سے زیادہ برباد کرنے والی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا بعض لوگوں سے، لوگوں کے دل سے، عمل سے علم کو ختم کر دے، علم کو نکال دینے والی کون سی چیز ہے؟ تو کیا بتایا؟ الحرص. کیا؟ مال کی، کرسی کی حرص اور طمع. علم والے کے اندر پیدا ہو جائے تو علم والا
ہمیشہ کے لیے کیا ہو جاتا ہے، وہ بک جاتا ہے، دنیا کے پیچھے ہو جاتا ہے اور اپنا مشن، اپنی دعوت، حقوقی بے باقی سب چھوڑ دیتا ہے۔ اور آج یہ فتنہ بہت ہی عام ہو چکا ہے، عام ہو چکا ہے۔ آپ کے طرف ذرا علماء کم ہیں، گاؤں میں، محلے میں، شاید آپ لوگوں کو تجربہ نہ ہو، لیکن بھائی سے پوچھے نیند کے علاقے کے گاؤں میں، شہر میں ہیں، وہاں کے حالات کو ذرا دیکھیں۔ کاش کی یہ ساری چیزیں آ گئی ہوتی تو آج علماء کو اتنا ذلیل نہ ہونا پڑتا، اور علماء کے بات میں بڑی تاثیر ہوتی، بڑی تاثیر ہوتی۔ آج تاثیر کیوں ختم ہو گئی؟ آج ایک عالم کھڑا ہو جاتا ہے کچھ کہنے کے لیے تو پتہ نہیں کتنے نوادی کے دل میں گالیاں دیتے ہیں، کوستے ہیں کہ ایمان کیسے آ گیا۔ آج یہ حالت ہے، سمجھ گئے نا؟ تو یہ امام احمد بن حنبل کا اتنا پیارا قول کہ ارید علیہ الفتنہ، فتنہ پیش کیا گیا، میں نے فتنے کو قبول نہیں کیا، لیکن ہمارے بھائی عبدالرحمن عبداللہ پر، دارمی پر فتنہ نہیں بلکہ دنیا پیش گئی جو بڑا فتنہ تھا، لیکن اس میرے بھائی نے دنیا کو ٹھکرا دیا اور اپنے مشن، اپنے تحریک جو دعوت کتاب و سنت، اس سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ یہ روایت کرتے عمرو بن عاصم سے، امام عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد کون ہے؟ عمرو بن عاصم۔ یہ کہتے ہیں حدثنا حماد بن سلمہ تھا، یہ کئی بار گزر چکے حماد بن سلمہ، اور حماد بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حدثنا حمید، ہم سے حدیث کس نے روایت کیا ہے؟ حمید ابن عبد الرحمن، حمید ابن عبد الرحمن عن انس قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا، رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا۔ راوی کون ہے؟ انس بن مالک۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کے بالوں کو دیکھا خضاب لگا ہوا۔ کیا خضاب لگا ہوا نہ کہیں بلکہ خضاب والا، یعنی رنگ۔ معلوم پڑتا تھا کہ آپ نے اپنے بالوں میں کیا لگا رکھا ہے؟ خضاب استعمال، ٹھیک ہے نا؟ قال حماد، وہی حماد بن سلمہ، واخبرنا عبداللہ ابن محمد ابن عقیل، یہ کہتے ہیں رأیت شعر رسول اللہ، ہم نے رسول اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو دیکھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو مخضوباً خضاب لگے ہوئے تھے، اس میں خضاب لگے ہوئے، یعنی خضاب لگانے کے بعد جو کلر ہوتا ہے وہ کلر آپ کے بالوں میں، آپ کے بال اس کلر کے تھے، خضاب والے کلر سے۔ چونکہ ایسا نہیں کہ ہاں خضاب لگا، چونکہ خضاب لگا رہتا ہے بہت دیر تک، وہ خضاب مہندی کی طرح لگا رہتا ہے، تو یہ کیا ہوا حدیث کا مطلب؟ یعنی دیکھا تو خضاب، معلوم پڑتا ہے کہ آپ خضاب لگاتے تھے چونکہ آپ کے بال اسی کلر کے تھے۔ یہ کون سے راوی ہیں یہاں؟ صحابی انس بن مالک، ٹھیک ہے نا؟ یہاں اس سے پہلے گزر چکی ہے کئی روایتیں، انس بن مالک سے گزر چکی ہے کہ اللہ کے رسول نے خضاب کب لگایا؟ اللہ کے رسول کے بال گنے چنے تھے، خضاب کی ضرورت ہی آپ کو نہیں پڑی۔ حدیث صحیح گزر چکے ہیں، ہاں یاد رکھنا، گزر چکی ہیں نا۔ اور یہاں حضرت انس بن مالک کے پاس جو بال تھے وہ کیا خضاب کیے ہوئے، تو دونوں برابر ہے نا، تعارض ہے نا۔ ہاں لیکن یہ عمرو بن عاصم جو راوی ہے امام دارمی کا، یہ جو ہیں وہ ضعیف ہیں۔ کیا ہے یہ؟
اور پہلی جو روایت گزری ہے نفی کی، اس کے راوی سے کہاں ہے؟ اب تو کوئی بات نہیں رہ گئی، کیوں؟ تعارض کے لیے دونوں حدیثوں کا صحیح ہونا شرط ہے، ایک پڑھ لے گئی ہوں۔ نمبر 2 اور یاد رکھیے گا، حضرت عاصم بن عمرو بن عاصم جو ہیں، ان کے علاوہ محمد بن سیرین، ثابت البنانی، قتادہ، سارے ثقات نے جو روایت کیا ہے انس بن مالک کی روایت، اس میں کہ اللہ کے رسول نے خضاب نہیں لگایا۔ تو 2 علت ہے، نمبر 1 جس میں خضاب کا تذکرہ ہے، انس بن مالک نے جس روایت میں خضاب کا تذکرہ ہے اور سند کے اعتبار سے ضعیف، وجہ عمرو بن عاصم ضعیف، اور اس کے راوی جو نفی کی حدیثیں گزری ہیں کہ آپ نے خضاب نہیں لگایا، اس ساری روایتیں کیا تھی؟ سارے راوی سے کہا، ٹھیک ہے نا؟ نمبر 2 یہ حدیث مرجو ہے، قابل عمل نہیں، کیوں؟ ایک نے حضرت انس سے روایت کیا کہ خضاب لگایا، اور سارے ثقہ راوی محمد بن سیرین، قتادہ، ثابت البنانی، اتنے بڑے بڑے ائمہ جو ثقہ اور اثبات ہیں، انہوں نے روایت کیا کہ خضاب نہیں لگایا تھا۔ ایک تو راوی زیادہ ہے نفی کرنے والی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور نمبر 2 ثقہ راویوں نے جو بتایا وہ کیا ہے؟ نفی کی ہے، اور ضعیف راوی نے کیا بتایا؟ خضاب لگائے گے۔ چلو یہ تو بات ہو گئی۔ یہاں ایک چیز اور ایک شکل ہے حدیثوں میں، ابھی تو ایک ترجیح کی ہے، اور ایک روایت اور ہے کہ انس بن مالک کی روایتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ تعارض سمجھتے ہیں نا؟ ایک دوسرے کے تعارض یعنی ایک دوسرے سے کے مقابل، اپوزٹ، تعارض ابھی بات ہے، لیکن بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کوئی تعارض نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ نہیں آپ سمجھ میں؟ پہلے تو انس بن مالک نے روایت کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیچھے کئی روایت 48 سے پہلے کہ حضرت انس بن مالک نے کہا کہ اللہ کا رسول خضاب لگائے، کب ضرورت کیا تھی؟ آپ کے تو باریک گنے چنے گن لیتے تھے، تو خضاب تو آدمی اس وقت لگاتا ہے جب کہ اس کے بعد خضاب کی ضرورت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خضاب کی ضرورت ہی نہیں پڑنے دی، سمجھ گئے نا؟ اور بعد والی ابھی والی جو روایت ہے 48 انس بن مالک کی کہ اللہ کے رسول کے بال میں کیا تھے؟ ہم نے دیکھا خضاب لگے ہوئے، تو دونوں آپس ٹکرا نہیں نا؟ تو ترجیح تو ہم نے بتایا پہلے کہ جس حدیث میں نفی کی گئی ہے، نفی سمجھتے ہیں نا؟ نہیں، نفی آئی ہے، وہ اس کے راوی ثقہ ہیں، اور جس میں اس بات یعنی جس حدیث میں آیا ہے کہ آپ نے خضاب لگایا، اس کو کہتے ہیں مثبت اور منفی، اس میں عمرو بن عاصم راوی ہیں جو ضعیف ہیں، تو صحیح روایت کے بالمقابل ضعیف کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایک تو یہ، دوسری وجہ ترجیح کیا ہے کہ ایک ضعیف راوی نے کہا کہ انس بن مالک نے سے کہ ہم نے دیکھا خضاب لگا ہوا، اور بڑے بڑے محمد بن سیرین، ثابت البنانی، قتادہ، یہ بڑے بڑے ثقہ جو راوی ہیں ایک جماعت، انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو یہ 2 وجہ ہے، اس کو کہتے ہیں ترجیح دینا۔ کیا کہتے ہیں؟ ترجیح دینا۔ ترجیح یعنی ایک کو قبول کیا گیا اور دوسرے کو غیر قابل قبول کر دیا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ انس بن مالک کی روایتوں میں کوئی ٹکراؤ
نہیں ہے، کوئی تعارض نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ اب ذرا سنیں غور سے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ چھوڑ کر کے کوفہ میں جا کر کے آباد ہو گئے تھے۔ آخری دم تک کہاں تھے وہ؟ کون؟ انس بن مالک، ٹھیک ہے نا۔ مدینے کے گورنر جو تھے انس بن مالک کے آخری عمر میں حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ کون تھے؟ مدینے کے گورنر امیر المومنین عمر، یعنی امیر المومنین بننے کے پہلے کہاں کے گورنر تھے؟ مدینے کے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ میں رہتے تھے اور عمر بن عبدالعزیز مدینے میں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ آئے، ایک تو مسجد نبوی کی زیارت، پورا خاندان مدینے کے رہنے والے تھے، آئے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم پڑا کہ انس بن مالک اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، آپ ان کا لقب کیا ہے؟ انس بن مالک کیا؟ خادم رسول۔ تو انس بن مالک سے زیادہ کون جانتا ہوگا آپ کے بال خضاب لگی تھی کہ نہیں لگے تھے؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو بھیجا، کس کے پاس؟ انس بن مالک کے پاس۔ جاؤ ذرا انس بن مالک کو پتا ہوگا، ان سے پوچھو حل خاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنی رأیت شعرا من شعرہ قد لبنا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا جا کر کے پوچھو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بال مبارک میں خضاب لگایا تھا، چونکہ میں نے ایک بال ہم کو کسی نے دکھایا۔ کیا؟ کسی نے ایک بال ہم کو دکھایا کہ اللہ کے رسول کا ہے اور وہ رنگین تھا، خضاب کیا ہوا تھا۔ کس کو دکھایا؟ عمر، ہاں سمجھے پہلے، پھر بہت سارے اشکال دور ہو جائے۔ آج مبارک والی زیارت جو ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کو کسی نے ایک بال دیا، کہا اللہ کے رسول کا منہ مبارک ہے اور وہ رنگین تھا، ایک ہی بال تھا اور رنگین تھا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کی تصدیق چاہیے۔ یہی ہے ہمارے ہاں نقلی بال منہ مبارک ہے، اور ایک شیخ الکفر بدعہ ہے جس کو لوگ شیخ الاسلام کہتے ہیں، بدبخت۔ وہ کیا کہتا ہے؟ بھائی میں تو جھوٹی حدیث بھی کو موضوع ہے اس کو بھی قبول کر لیتا ہوں۔ کیوں؟ یہ محبت کا تقاضا ہے کہ جھوٹے نے اللہ کے رسول کی طرف منسوب کر دیا تو ہم اس کو بھی بابرکت سمجھتے ہیں۔ ہاں سمجھ گئے نا؟ یہ شیخ الکفر دجال، اور لوگوں نے دار الکفر میں رہ کر کے کیا بنا ہوا ہے؟ شیخ الاسلام۔ آپ سوچو ذرا سا۔ اور حکومت کے خلاف جب مظاہرہ کرنے لگا تو جمعہ لڑکیوں کا ڈانس کراتا رہا اور جمعے کی نماز چھوڑتا رہا، 5 وقتہ نماز جمعہ نہیں پڑھا۔ پتہ وہ کہتا شیخ الاسلام۔ تو یہ ذرا سوچو، اللہ رسول کیا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما، جھوٹا۔ اور کیسے بات بھائی، محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ کوئی جھوٹی بات بھی اللہ رسول کی طرف منسوب کرتا ہے تو میں تو اس کو حدیث قبول کرتا ہوں۔ محبت کا یعنی اللہ کے رسول کی حدیث کا انکار، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کفا بالمرء کذبا، میرے متعلق کسی نے جھوٹ کہا اور کسی نے اس کو سنا اور بیان کیا تو وہ بھی کذاب ہے۔ اور پھر آپ حضرات جانتے ہیں کہ اللہ کی لعنت کس پر بھیجی؟ جو ہمارے نبی علیہ السلام کے متعلق جھوٹی باتیں گڑھتا ہے اور بیان کرتا ہے۔ بہرحال
کوئی چیز اگر سامنے آئے تو عمر بن عبدالعزیز کتنا قریب کا زمانہ تھا لیکن بال کو دھل کر کے پانی نہیں پیا, اس کو چوما چاٹا نہیں رکھے ہوئی. انس بن مالک ہیں پہلے تحقیق کرو کہ سچا ہے یا جھوٹا. ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں کیا کیا جائے گا, مووی دکھائی جائے گی, کسی عربی کے ہاں طباخ ہوگا, باورچی ہوگا, ایک نکلی ایک آل پہنے گا, اعلان کر دے کہ ہاں بھائی موئی مبارک کی زیارت ہوگی. اب ساری دنیا دیکھو عرب, حالانکہ کوئی عربی نہیں, سارے کون ہیں وہ انڈین ہے, کوئی ٹیکسی ڈرائیور ہے, کوئی باورچی ہے, کوئی کیرلا کا, یہی ہے نا. اور اعلان ہوگا اتنے لوگوں نے منہ مبارک دیکھا. یہی لیے کہا جاتا ہے اگر منہج سلف کوئی چھوڑے گا تو سیدھے گمراہ. یا وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ. شیطان جس کو پکڑ لیتا ہے شرک و بدعت اور برائی میں, پھر اس کو گھسیٹتا ہی جاتا ہے, اس کو واپس آنے کا چانس کم ملتا ہے. تو دیکھو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً کیا کیا, انس بن مالک کے پاس بھیجا, جاؤ کیونکہ مجھے کسی نے ایک بال دکھایا ہے اور وہ اس میں خضاب کیا ہوا لگا ہوا ہے, رنگین ہے, اور اس نے کہا کہ اللہ رسول کا بال ہے, منہ مبارک ہے. جاؤ انس بن مالک سے پوچھو, وہ صحیح بات بتائیں گے کہ اللہ رسول خضاب لگاتے تھے کہ لگاتے تھے. آ رہی بات سنو گی نا, اب خوب غور سے سنو. گیا اور اس نے پوچھا بھائی اللہ کے رسول کے آپ خادم تھے, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں میں خضاب لگاتے رہے کہ نہیں؟ تو اب ذرا سنو. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد متع بالسواد ولو عددت ما اقبل علی من شیبه فی رأسه ولیته ما كنت ازیدون علی 11 شیبۃ. اللہ تعالیٰ نے نبی کو اتنے دن تک کالے بال والا رکھا موت تک کہ آپ کو خضاب لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. کون کہہ رہا ہے؟ خادم ہے, خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے نا. اور اگر میں تمہیں بتاؤں کہ نبی علیہ السلام کے بالوں کو جو میں نے گنا کہ کتنے بال, تو کہتے ہیں بس مجھے یاد پڑتا ہے کہ 11 بال میں نے گنا تھا بس. تو 11 بال 11 جگہ سے اگر ہوگے کسی جگہ, یا 11 بال 5 جگہ سے کہیں ہوگے, تو ایسے انسان کو خضاب کی ضرورت نہیں پڑتی. ہو گئی بات, ہو گئی بات. لیکن اب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بال میں خضاب لگا ہوا تھا, رنگین تھا, سمجھ گئے نا. تو حضرت انس اس کی وجہ بتاتے. اب آگے سنو. وَإِنَّمَا هَذَا الَّذِي لُوِّنَا, اور وہ بال اگر کسی نے بتایا کہ اللہ رسول کا بال ہے اور اللہ رسول کے بالوں میں خضاب تھا, تو اللہ رسول خضاب نہیں لگایا تھا, بلکہ جو خوشبو استعمال کرتے تھے اس خوشبو کی وجہ سے آپ کا بال رنگین ہوتا. کیا خیال ہے؟ اب تو کوئی اشکال نہیں, مسئلہ خضاب کا ہے. اور انسان, ارے بھائی تم اپنی داڑھی میں تیل لگاؤ, ٹھیک ہے نا, ہر چیز کا کلر ہوتا ہے. آپ اپنے داڑھی میں تیل لگائیں, سر میں تیل لگائیں. جب تیل برابر لگاتے رہیں گے, آپ کا تیل تو کسی اور کلر کا ہے, لیکن جب ٹوپی اور امامہ اور کپڑا جو پہنتے ہیں, ٹوپی میں جو میل کچیل جو تیل لگتا ہے وہ تیل کا کلر نہیں ہوتا, کوئی اور کلر ہو جاتا ہے. دیکھا ہے نا. پھر اگر آپ داڑھی میں لگائیں گے, گردن وغیرہ میں, تو یہ آپ کا جو قمیص ہوگا, ہاں یہاں اگر سو نہیں تیل فلاں کلر کا تھا, یہ کیسے؟ تو تیل کے کلر
اور اس میں کوئی پھر آج آپ ذرا دیکھیں طرح طرح کے عطر آتے ہیں، خوشبو سونگھیں یہاں الگ ہے، اور اسی کے کپڑے پر لگائیں گے کہیں زیادہ ہوگا تو کپڑے پہ جاتے اس کا کلر کچھ، بوتل میں دیکھیں گے کلر کچھ اور ہوگا خوشبو کا، سمجھ گئے نا، لیکن جب بد کپڑے میں آتا ہے تو اس کا کلر کچھ اور ہو جاتا ہے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کے کسی بال رنگین ہو گئے تھے تو خضاب نہیں تھے، بلکہ خوشبو جو استعمال کرتے تھے اس خوشبو کی وجہ سے بال کا کلر بدل گیا تھا۔ اب کیا خیال ہے؟ اب تو کوئی ٹکراؤ نہیں ہے نا۔ اگر مان لیا جائے کہ حضرت انس عمرو بن عاصم کی حدیث مثال کے طور پر کہ میں نے اللہ رسول کے بالوں کو دیکھا، انس بن مالک کے پاس وہ کیا تھے؟ خضاب، تو حضرت انس کیا رضی اللہ عنہ کیا بنا؟ خضاب نہیں تھا بلکہ خوشبو جو لگاتی تھے خوشبو کی وجہ سے بال کا کلر چینج ہو گیا تھا۔ اب تو کوئی، چلو یہ تو حدیث گزر گئی، آپ کے سامنے اتنی ساری حدیثیں آ گئی، مسئلہ کئی حدیثیں گزری، اس میں اکثر صحابہ یہ پیچھے سے پچھلے باب سے چلی آ رہی جہاں اللہ کے بال مبارک کا تذکرہ تھا، آپ دیکھیں گے وہاں سے لے کر کے یہاں تک اکثر صحابہ کا یہی ہے کہ آپ نے خضاب نہیں لگایا، ٹھیک ہے نا، خضاب نہیں لگایا۔ اگر آپ نے خضاب نہیں لگایا تو خضاب لگانا سنت نہیں ہوگا، لیکن نبی علیہ السلام نے اللہ رسول نہیں لگائے، کیوں؟ آپ کو ضرورت نہیں پڑی، لیکن نبی علیہ السلام نے بعض روایتوں میں حدیث صحیحہ میں تاکید کی ہے، حکم دیا ہے۔ علامہ البانی کہتے ہیں زندگی میں ایک بار تھی لیکن عمل کر لینا چاہیے، کہتے ہیں کہ اللہ رسول نے فرمایا اپنے داڑھی کو بال کو کلر کر لو تاکہ یہود و نصارہ کی مخالفت ہو جائے۔ اس حدیث کی بنا پر تو آپ کر سکتے ہیں، چاہے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سنت اس کو نہیں۔ ایک بار نمبر 2 یہ بات تو ہو گئی کہ نبی علیہ السلام نے خضاب نہیں لگایا، اور اکثر صحابہ کا یہی خیال ہے۔ بعض سلف نے حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے رسول نے خضاب لگایا، پیچھے گزر چکا ہے کہ سند کے اعتبار سے ہی نہیں، کیوں؟ اکثر راوی نے اس حدیث کو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت کیا ہے جس ہے، اور بعض روایتیں بالوں کے کلر کا تذکرہ ہے، لیکن اللہ کے رسول نے اپنے بالوں کو کلر کیا، خضاب لگایا، اس کا تذکرہ کسی حدیث میں نہیں ہے۔ اگلی بات سمجھیں، تو بعض سلف نے کہا، ان کا یہ کہنا تھا نہیں، نبی علیہ السلام نے خضاب لگایا ہے، جیسے حدیث انس بن مالک گزری ہے، یا بعض لوگوں نے روایت کیا، جیسے امام بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کیونکہ حدیثیں 2 طرح کی ہیں، آپ نے لگایا اور نہیں بھی لگایا۔ صحیح اور ضعیف حدیث یا صحابہ کے اقوال دونوں قسم کے ہو گئی نا۔ کہتے ہیں جن لوگوں نے کہا کہ جن لوگوں نے مثبت بیان کیا کہ اللہ رسول نے خضاب لگایا ان کو ترجیح دی جائے گی، لیکن بہت ہی قلیل لوگ ہیں۔ جمہور کا خیال یہی ہے کہ اللہ رسول نے خضاب نہیں لگایا، آپ کے بال جو رنگین تھے خوشبو کی وجہ سے تھے۔ اگر کوئی انسان بات نبی علیہ السلام نے لگایا کہ نہیں لگایا، تو چونکہ نہیں بھی لگایا تو چونکہ آپ کے بال جو ہے وہ سفید ہوئے ہی نہیں کتنے کی ضرورت پڑتی ہے آپ کو، لیکن نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کالے سے بچو اور اپنے بالوں کو رنگین کرو یہود و نصارہ کی مخالفت کے لیے۔ بات واضح ہو گئی۔ اللہ رسول نے خطاب لگایا، اکثر اہل خیال ہے کہ نہیں لگایا۔ چلیں
ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔